السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وفوق كل ذي علم علیم۔ ہر علم والے سے بڑا ایک علم والا جاننے والا موجود ہے۔ صدق اللہ۔ اللہ کریم نے پورا قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا۔ یہ بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے۔ اس میں دنیا جہان کے تمام علوم کی بنیادیں موجود ہیں۔ اس میں شفا موجود ہے، اس میں برکت موجود ہے، اس میں بے شمار فوائد موجود ہیں، لیکن اس کا اصل مقصد ہدایت۔ قرآن جب کوئی قصہ کہانی سناتا ہے تو اس کا مقصد کہانی سنانا حدیث نہیں، اس کا مقصد بھی اس قصے یا اس کہانی کا وہ پہلو بیان کرنا ہوتا ہے جس کا تعلق ہدایت کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے اندر جتنے بھی واقعات ہیں وہ کوئی ایک کہانی پوری نہیں ہوتی۔ سب سے زیادہ جو کنسولیڈیٹڈ یا جمع شدہ ایک کہانی بالکل ایک جگہ آپ کو ملتی ہے، وہ سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کا قصہ جس کو احسن القصص کہا گیا۔ اس میں بھی اگر آپ اس کو پوری تفصیل سے پڑھیں تو کہانی پوری نہیں ہوتی، اس میں بھی گیپس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم کا مقصد کہانی سنانا کسی جگہ پہ نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ ایسے واقعات جن کا کوئی پہلو ہماری عقل سے ماورا، اس میں بھی وہ پہلو جو ہدایت والا ہوتا ہے اس کو نمایاں کیا جاتا ہے، اور جو بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی قرآن نے آیات کو خود ہی دو حصوں میں تقسیم کر دیا کہ کچھ آیات وہ ہیں منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب۔ قرآن حکیم کی وہ آیات جو محکم ہے، جو فوری طور پر سمجھ میں آ جاتی ہیں، سادہ مفہوم ہے، وہ جو سمجھ میں آ جانے والا ہے، کتاب وہ ہے کتاب کی اثر، اس میں اثر میں ہدایت۔ رہ گئی وہ بات جس کی جو سمجھ میں نہیں آتی یا جس کے ایک سے زیادہ مفاہیم ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ۔ دیگر قسم کی جو آیات ہیں وہ متشابہات ہیں، اور متشابہات کے بارے میں فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتغاء الفتنہ وابتغاء التأویل۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی اصل حقیقت بتاتے ہیں۔ لہذا دنیا میں جو اصل حقیقت بتانے والے لوگ ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، نہ صحابہ کرام کو سمجھائی، نہ صحابہ کرام نے آگے پہنچائی، اور اصل حقیقت بتانے والے وہ آج کے دور میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ اصل حقیقت میں بتاتا ہوں۔ قرآن یہ فیصلہ دیتا ہے کہ ان کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہے، یہ فتنہ چاہتے ہیں۔ اور جن کو اللہ نے ایمان دیا ہوتا ہے، رسوخ فی العلم والراسخون فی العلم، جن کو اللہ نے علم میں رسوخ دیا ہے، ہم اس کو راسخ فی العلم کہتے ہیں، جس کو ہر بات کا پتا، جو بتاتا ہو کہ مجھے تو ہر چیز کا پتا ہے، اس کی اصل حقیقت میں جانتا ہوں، جو یہ کہے ہم اس کو راسخ فی العلم کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے والراسخون فی العلم جو ہے وہ لوگ ہیں جو جب محکم آیات سنیں تو
متشابہ آیات پڑھے تو دونوں کسی بھی قسم کی آیات کو کہتے ہیں کل لوگ آمنا بھی، یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان، یہ معاملہ ایمان کا ہے۔ لہذا جس اس سے اور جس کہانی کی آج بات ہو رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی آپس میں ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے اندر اس کہانی کے اندر کیا ہے، ہمارے لیے کیا درس ہے، کیا اسباق ہے، یا اس کہانی کے اندر کیا کچھ واقعات کیا ہے۔ اس کہانی کا معاملہ بھی یہ دراصل تو یہودیوں نے ایک سوال کیا تھا، بعض کا خیال ہے 3 سوال کیے تھے، اور اس میں یعنی ایک روح کے بارے میں سوال کیا تھا، ایک ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا تھا، ایک اصحاب کہف کے بارے میں سوال۔ تو قرآن نے اصحاب کہف کا جواب تو دے دیا شروع میں، سورۃ الکہف کے شروع میں، تو ساتھ ایک اور واقعہ بتا دیا، موسیٰ اور خضر۔ یہ اصل میں جو لفظ ہے یہ خضر ہے، اس کا صحیح جو تلفظ ہے وہ خضر ہے، خافض زبر ہے، ضاد کے نیچے زیر ہے اور خضر، لیکن یہ اس کا ایک دوسرا تلفظ خضر بھی ہے، خضر غلط ہے، خضر، خا کے نیچے زیر، ضاد میں جزم ہے، سکون، خضر، خضر کہنا کیونکہ مشکل ہے، لہذا ہم اس کو خضر کہتے ہیں، لیکن خضر میں ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ تو خضر کہتے ہیں، خضر غلط ہے، خضر ہے۔ تو اس کی وجہ بھی حدیث کے اندر آتی ہے کہ وہ کون تھے اور کیا ان کے بارے میں کیا سمجھنا چاہیے، عقیدہ کیا رکھنا چاہیے، وہ بعد میں عرض کرتا ہوں۔ ان کے تعارف میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ کس جگہ بیٹھے تھے، بیٹھ کے اٹھ کے جانے لگے، وہ جگہ سفید تھی، اٹھ کے جب گئے اس جگہ سے تو اس جگہ پہ ہریالی آ گئی اور کھیتی اگائی، تو اس وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا اور لوگوں نے ان کا نام یہ رکھ دیا۔ اور خضر کا مطلب ہوتا ہے سبزی یا سبزہ، تو اس اعتبار سے اس حوالے سے ان کا نام یہ پڑا۔ تو یہ واقعہ یہودیوں نے پوچھا نہیں تھا، ان کے سوالات میں یہ بات شامل ہے، ان کے سوالات اور ان کے سوالات کا جواب بھی دیا ہے، ساتھ ہی اور واقعہ جس میں بتایا یہ کیا کہ تم نے جس چیز کو علم سمجھ رکھا ہے، یہودیوں کو یہ اس واقعے کے ذریعے گویا یہ بتایا گیا کہ تم نے جس چیز کو علم سمجھ رکھا ہے کہ آدمی کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے، یہ تمہارا رسم ہوگا۔ اور دوسری بات، اگر صحابہ کہف کا قصہ سن کے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل سمجھتے ہو تو ہم تمہیں ایک اور قصہ سنا دیتے ہیں جس کا تمہیں خواب و خیال بھی نہیں، لہذا ایک اور قصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل سنا، اور اس میں جو جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 61 سے، یہ آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 82 تک، یہ 22 آیات ہیں جن میں یہ پورا قصہ بیان ہوا ہے۔ تو وہاں پہ ہے وحید قول، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وحید قال موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے جوان سے، اپنا جو خدمتگار تھا یوشع بن نون، ان سے کہا، تو یہ واحد یہ جو باؤ ہے یہ بتاتی ہے کہ اس کا تعلق پچھلے واقعات کے ساتھ ہے۔ باؤ کا قرینہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کریم نے یہ واقعہ بتاتے ہوئے یہ واقعہ دراصل پچھلے تسلسل میں شروع ہے، اور تسلسل کس چیز کا ہے؟ ظاہر سے پیچھے صحابہ کہف کا واقعہ ہے، اس کے بعد دو جو بھائی ہیں جو باغ والوں کا قصہ اس کا واقعہ ہے، اور روح کے حوالے سے تو بات سورہ بنی اسرائیل میں آ گئی، اور اس کے بعد جو ہے ذوالقرنین کا معاملہ ہے۔ ذوالقرنین کا جو سوال ہے اس میں بھی قرینہ یہی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، کہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ تو وہ جو ذوالقرنین کے بارے میں سوال ہے گویا وہ بھی اس میں شامل تھا، یہ قرآن کا قرینہ نہیں تھا۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں پہلے اس سے جو واقعہ بتا دیتا ہوں کہانی کیا ہے، اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں اس میں سے اسباق جو ہیں وہ دیکھ لیں، اور پھر اس کے بارے میں جو کچھ شبہات ہیں
جو مختلف کنفیوژنز ہیں اور اختلافی آراء ہیں اس کے بارے میں بات کر لیں کہ ہمیں اس کے بارے میں کیا سمجھنا چاہیے. تو سب سے پہلی بات یہ قصے کی تفسیر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی. ایک تفسیر وہ ہے جو سامنے قرآن میں ہے، ایک وہ تفسیر ہے جو بخاری شریف کے اندر اور دیگر احادیث کے اندر ہے. اس میں ان سب کو ملائیں تو جو کہانی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں اور جو اولو العزم رسول ہیں ان میں سے اولو العزم رسولوں میں سے وہ ایک دن خطاب فرما رہے تھے بنی اسرائیل کے اندر، اور وہاں پہ انہوں نے ان سے کسی نے سوال کیا کہ ای الناس عالم، یہ بتائیں کہ لوگوں میں سے سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں میں سے سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اب اس کا جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا دینا چاہیے تھا یہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب یہ دیا انا، میں سب سے بڑا عالم. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. شرعی علوم کا نبی سے بڑا عالم ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر ڈائریکٹ وحی آتی ہے. اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے، اور جو بات نبی کو نہ پتا ہو اور اس کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی بتائے. پہلے بھی علم ہوتا ہے، پھر علم کا سورس اس کے پاس ہوتا ہے، اور جس وقت نبی کو ضرورت پڑے اللہ تعالیٰ اور علم عطا کر دیتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ نبی میں اور دھرتی پر لوگوں میں سے ایو الناس عالم کا جواب میں مجھے یہی دینا چاہیے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. اب یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی، اللہ کو نبی کی یہ بات پسند نہیں آئی. یہ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ فعاتب اللہ علیہ، اللہ نے ناراضگی پیدا، اللہ کو ناراضگی ہوئی، اعتراض ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی، کیوں اعتراض ہوا، کیا کہنا چاہیے تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ حالانکہ حقیقت تو یہی تھی کہ نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں عالم ہوں، اس میں گناہ والی کیا بات تھی؟ انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق، اپنی علم کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق جو بات کہی تھی وہ ویسے بھی جنرل رسول کے طور پر ٹھیک تھی، اور شرعی علوم کا سب سے بڑا عالم نبی ہوتا ہے، لہٰذا انہوں نے غلط بات نہیں کی، اللہ کو پسند نہیں. اذ لم يرد العلم الیہ، غصہ اس بات پہ آیا، اطاعت اس وجہ سے ہوا کہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ کون سب سے بڑا عالم ہے اللہ جانتا ہے. یہ کہنا چاہیے، چاہے آپ بھی بڑے عالم ہوں، لیکن آپ یہ کیوں کہیں کہ میں بڑا ہوں؟ آپ یہ کہیں کہ اللہ کو معلوم، آپ کو یہ علم اللہ کی طرف بتانا چاہیے تھا. فوق کل ذی علم علیم، ہر علم سے، ہر عالم سے، ہر علم والے سے بڑا علم والا موجود ہے، اور سب سے بڑا عالم کو اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے. اور ہم میں سے، انسانوں میں سے، مخلوق میں سے ظاہر ہے انہوں نے جو پوچھا تھا مخلوق میں سے پوچھا تھا، ایو الناس عالم پوچھا تھا، اس میں اللہ کے علم کے ساتھ تو مقابلہ ہی نہیں تھا. لیکن اس بات کو بھی اللہ کی طرف لوٹانا چاہیے تھا کہ کون بڑا عالم ہے میں نہیں جانتا، اللہ کو جانتا، بھلے آپ ہی عالم ہوں. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ادب سکھا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کریم نے کہ آپ دنیا کائنات کے سب سے بڑے عالم بھی ہوں تو یہ نہیں کہنا کہ میں عالم ہوں، اپنے آپ کو چھوٹا رکھنا. ایک بڑی معروف آیت کا ٹکڑا آپ نے سنا ہوگا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جو علماء ہوتے ہیں نا وہ اللہ کو خشیت، اور خشیت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ خشیت کا معنی عام طور پر کرتے ہیں خوف. خوف بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے، اور اس کی لغت میں اس کے
اصل معنی جو خشیت کا ہے وہ خوف سے مختلف ہے، کیونکہ خوف بھی ابھی زبان کا لفظ ہے، خشیت بھی ابھی زبان کا لفظ ہے۔ خشیت سے مراد کسی کی عظمت کا روپ ہے۔ تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، عالم جو ہوتا ہے، جو باقاعدہ انبیاء کے ورثاء ہوتے ہیں، عالم کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کتنا عظیم ہے، اللہ کی عظمت کی، اس کی ریکگنیشن، اس کی پہچان علماء کو ہوتی ہے۔ لہذا جس قدر وہ اللہ کی بڑائی کے قائل ہوتے ہیں اسی طرح اپنی مائلی کے بھی قائل ہوتے ہیں۔ ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے اور سب سے چھوٹا میں ہے، ساری مخلوق میں سے چھوٹا۔ یہ اگر خشیت نہیں آئی تو ایک کوئی نہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے جو خشیت رکھتے ہیں، وہ پہچان رکھتے ہیں، ان کو اللہ کی عظمت کی سمجھ آتی ہے، وہ علماء کو آتی ہے، عام آدمی کو کیا پتا۔ اور جس کو سمجھ آ جاتی ہے اللہ کی بڑائی کی، اس کو ساتھ ہی سمجھ آ جاتی ہے اپنے چھوٹا کہ میں نے کچھ نہیں۔ تو ادب یہ سکھایا فعاتب اللہ علیہ، اللہ کا اعتاب نازل ہوا کہ چاہیے یہ تھا الْإِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، غلطی یہ ہوئی، بڑے تو نہیں تھے عالم، بس کہنا یہ چاہیے تھا، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں بڑا عالم ہوں، یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کو معلوم ہے کون بڑا۔ ویسے تو انسانوں کا علم اور اللہ کا علم ہے ہی مختلف، اس لیے نوعیت میں بہت ساری چیزیں ہمیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ جو متشابہات اور محکمات کی بات ہے، اس کو یوں سمجھ لیجیے، ایک دفعہ کسی غالباً ٹی وی پروگرام میں، بہت پرانی بات ہے، کسی کوئی انگریزی کا پروگرام تھا، اس پتہ نہیں کیا سمجھا رہا تھا کیا نہیں سمجھا رہا تھا، اللہ اکبر، لیکن مجھے وہاں سے علم کی جہت سمجھ کہ اس نے کہا یہ جو جیومیٹری کا ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے پروٹریکٹر، وہ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، اس نے وہ رکھ دیا اور اس کے سامنے اس نے سیب رکھ دیا۔ اس نے کہا فرض کریں کہ یہ جو پروٹریکٹر ہے، پروٹریکٹر یہ اوپر نیچے نہیں دیکھ سکتا، صرف سائڈوں کو دیکھ سکتا، اس کے حد ادراک بس اتنی ہے کہ اوپر کو دیکھے نیچے کو دیکھے نہیں دیکھ سکتا، سائڈوں کو دیکھے تو دیکھ سکتا ہے۔ اس کی سائڈ ہوتی ہے کتنی، وہ چپٹا سا ہوتا ہے، نیچے بڑا ہوتا ہے، اگر وہ صرف سائڈ دیکھ سکتا ہے، بس ادھر دیکھے سائڈ دیکھ سکتا ہے، ادھر دیکھے سائڈ دیکھ سکتا ہے، اس کے سامنے اس نے سیب رکھ دیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ آپ بتاؤ اس کو سیب کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ سیب کو جب دیکھے گا اس کو سیب آپ سمجھائیں کہ سیب کتنا اونچا ہے، اس کو سیب کی حقیقت سمجھائیں، اس کو کبھی سمجھ نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کی حد ادراک یہ ہے وہ جہاں دیکھ سکتا ہے اس کو بس ایک چپٹی سی ایک چیز نظر آتی ہے، وہ سیب کی شکل اس کو ساری زندگی سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے اللہ کریم فرماتا ہے کہ متشابہات کے پیچھے دوڑنے کی آپ کو ضرورت نہیں، آپ کی حد ادراک ختم ہوگی، آپ کہیں بولو میں سب اللہ کی طرف سے ہے، وہ چپٹا ہے، وہ چوڑا ہے، وہ اونچا ہے، وہ نیچا ہے، نہیں پتا ہماری حد ادراک اللہ۔ یہ اصل میں علم کی نوعیت سمجھانے کا ایک واقعہ ہے، یہ کوئی کہانی ایسے نہیں کہ علم کی نوعیت سمجھانے کا ایک واقعہ۔ بہرحال انہوں نے جب یہ کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، موسیٰ تیرے سے بڑا عالم ایک ہے، اور وہ اس جگہ ہے جہاں مجمع البحرین، جہاں دو سمندر ملتے ہیں، وہاں پہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی میں کیسے مل سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتا دیا، تو ایسے مل سکتا ہے کہ ایک کھجور کے پتوں کے تھیلا بنا لے، اس میں مچھلی رکھ لے اور چل کر، اور جس جگہ وہ مچھلی اس تھیلے میں سے نکل کے سمندر میں چلی جائے، اس جگہ تمہیں اس کی ملاقات ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، اپنے خادم کو یوشع بن نون کو ساتھ لے لیا اور چل پڑے کہ میں ملاقات کر رہا ہوں۔ وہاں جا کے جس جگہ پہ وہ اصل ملاقات ہونی تھی، اب اس پر بھی جو
मुफस्सिरीन ने, मैं इसको बिल्कुल मुख्तसर और सादा करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा। मुफस्सिरीन ने इस पर भी बड़ी बहस की है कि वो दो समुद्र कौन से। किसी ने बहरे फारस और बहरे रोम भी लिखा हुआ, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि उन्होंने नक्शा नहीं देखा बहरे फारस कहाँ है और बहरे रोम कहाँ है। बहरहाल मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ समुद्र इससे मुराद दिए हैं। बाद लोगों ने दरियाए नील के दो हिस्से मुराद दिए हैं, किसी ने कुछ मुराद दिया है, किसी ने कुछ मुराद दिया है। लेकिन क्या इससे मुराद है? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ताय्युन नहीं फरमाया तो हमें किसी ताय्युन करने की जरूरत नहीं। लेकिन करीब तर ताय्युन जो होता है वो यही होता है कि जो बहरा अहमर है, ये जब आगे दो हिस्से होता है, एक खलीज अक़बा होती है, एक खलीज सुएज है। सुएज किसको कहते हैं? तो खलीज सुएज और इधर खलीज अक़बा, ये दोनों आगे मिलते हैं, जिनको मजमा बहरैन कहा जा सकता है। और वो आजकल अगर उसको देखें तो मिस्र के कब्जे में है वो हिस्सा, और वहां पे मिस्र का शहर है शर्म शेख। तो उस जगह को आप कह सकते हैं कि ये मजमा बहरैन है। लेकिन हो सकता है कि इस मजमा बहरैन से एक्चुअली दो समुद्रों का मिलना ना हो, कहीं भी दो जगह से कोई छोटी नाली आगे समुद्र में मिल रही हो, मजमा बहरैन हो। किसी भी जगह पे जब दो पानी आपस में मिलते हैं उसको मजमा बहरैन कहा जा सकता है। वो दो दरिया भी हो सकते हैं, वो दो समुद्र भी हो सकते हैं। लिहाजा इसके बारे में ताय्युन करने की जरूरत भी नहीं है। वो गए और उस जगह जहां वो थे, खिज़र से जहां मुलाकात हुई थी, तो उस जगह जाके भूल गए, ये सोए, आराम किया। और वो जो यूशा बिन नून ने देखा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आराम कर रहे थे, चट्टान सी थी, उस पर उन्होंने आराम किया और वो मछली उसमें से निकली और निकल के पानी में चली गई। और इस पर भी मैं अर्ज कर दूं कि जहां वो मछली पानी में गई है, इस पर भी बाज मुफस्सिरीन का ख्याल ये है कि असल में उस चट्टान पर कोई चश्मा था, वो ऐनुल हयात था, वो आबे हयात जिसको कहते हैं, वही पानी खिज़र अलैहिस्सलाम ने पिया हुआ था और वो उसी वजह से उनको हमेशा की जिंदगी मिली हुई थी। और मछली वैसे खोटी हुई थी, लेकिन उसके ऊपर खतरा गिरा आबे हयात का, और वो खुद तो उसमें जिंदगी आ गई और वो खत्म कर पानी में। ये बात हदीस के अंदर है, एक की हदीस भी है, एक और भी हदीस है, उसके अंदर ये रिवायत तो है, लेकिन समझ लीजिए, आप जाके पढ़ लीजिएगा, उसमें ये नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। उसमें रावी कहता है कि ये गुमान किया जाता है, ज़ुअमा, ये बाद लोगों का ख्याल है कि ऐसे हुआ होगा। तो ऐनुल हयात या आबे हयात की कोई हैसियत नहीं है जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे आदमी कहे कि ऐसे समझा जाता है, तो उससे वो तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मछली जाएगी पानी में, पानी में गई, सूरत बनाती हुई चली गई। हज़रत यूशा बिन नून को याद न रहा, उन्होंने बताया कि अगले दिन उठ के फिर चल पड़े, थकावट हो गई रास्ते में। सुभान अल्लाह, ये भी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि जब तक वो मंजिल तक नहीं पहुंचे थे थकावट नहीं हुई थी, जब मंजिल से आगे निकल गए तो थकावट हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जब तक आदमी दुरुस्त रास्ते पे जा रहा हो थकावट नहीं होती। आगे निकल गया गलत रास्ते में थकावट हुई तो कहते कहते लाओ यार वो मछली लाओ खा ले, तो वो जगह भी नहीं आ रही हो। उन्होंने कहा हो मछली तो रात को जहां रहे थे वो वहीं पे पानी में चली गई, तुमने बताना याद नहीं रहा, शैतान ने बुला दिया। वही तो असल बात थी, असल तो हमें नहीं पहुंचना था। फिर वापस आए अपने कदमों के निशानों पे। खैर वहां आए और वहां आके एक शख्स जो है वो कपड़ा ओढ़े लेटा हुआ था, तो इन्होंने आके उसको अस्सलाम वालेकुम कहा। तो उसने आगे से कपड़ा ओढ़े ओढ़े उसने कहा कि इस सरजमीन पर अस्सलाम वालेकुम, ये तो कोई कहता ही नहीं। तो इन्होंने कहा मैं मूसा। तो उन्होंने कहा कि कौन सा मूसा? बनी इसराइल वाला मूसा? उन्होंने कहा हाँ मूसा, बनी इसराइल वाला मूसा। जैसे एक बात ये भी समझ लीजिए, उस हदीस में बुखारी की हदीस है, उसके शुरू में एक और बड़ी मजेदार बात है कि साहबी हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से कहता है कि मेरी मुलाकात हुई है काबल अहबार के बेटे से, नौफ बकावली उसका नाम था। तो उससे मेरी मुलाकात हुई है। तो वो कहता है कि जिस मूसा अलैहिस्सलाम की खिज़र से मुलाकात हुई है ये कोई और था, और बनी इसराइल वाला मूसा वो कोई और। वो
موسیٰ علیہ السلام کوئی اور تھے، یہ موسیٰ علیہ السلام کوئی اور تھے، تو مختلف نبی. تو اس نے کعب الاحبار کی بیٹے نے یہ بات کہی، صحابی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بتائی. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، ایسا کچھ نہیں. یہ وہی موسیٰ علیہ السلام تھے. پھر انہوں نے بتایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے. پھر یہ آگے پوری حدیث حضرت ابن عباس انہوں نے کہا اچھا یہ السلام علیکم تم نے کہا ہے اس زمین پر السلام علیکم کو نہیں کہتے ہو. کون؟ میں موسیٰ. موسیٰ کون؟ بنی اسرائیل والا. ہاں جی. اٹھ کے بیٹھ گئے، ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے. انہوں نے کہا میں تم سے علم سیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کیسے سیکھ سکتا؟ علم تو نہیں سیکھ سکتا، علم سے صبر نہیں ہونا. صبر کیسے ہوگا؟ کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. جس بات کا پتہ نہ ہو بندہ صبر نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. بندے کی نفسیات تو قرآن نے نفسیات بھی بیان کیا نا. میں نے عرض کیا کہ ہر علم کی بنیاد اس میں ہے. کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. کوئی اگر گھر میں آدمی اکیلا ہو نا تو گھر میں کہیں سے آہٹ ہو تو بندہ ایک دم ڈرتا ہے کیا ہو. لیکن پتہ چلے کہ جناب وہاں بلی پہلے ہی پتہ ہو کہ بلی بھی ہے تو پھر نہیں ڈرتا. کئی تصبر علی ما لم تحط به. پتہ ہو تو جو مرضی صبر کروا، نہ پتہ ہو تو یہ صبر نہیں کرتا. تو انہوں نے بھی کہا کہ تمہیں میرے علم کا تمہیں پتہ نہیں ہے. اللہ اکبر. وہاں ایک بات فرمائی ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا. اپنے علم کی نوعیت بتائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم کی نوعیت بتائی. خیر اس کے بعد وہ 3 واقعات ہوئے ہیں. دونوں چل پڑے. ان کا جی نہیں میں صبر کروں گا، آپ مجھے ساتھ کر پائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ چلنا ہے تو پوچھنا کچھ. ٹھیک ہے نہیں پوچھتا. کشتی پہ سوار ہوئے. مفسرین نے لکھا ہے کہ بڑا جہاز جا رہا تھا، بڑے جہاز کو نہیں بٹھایا. تو پھر ایک کشتی والا، وہ ہم نے کشتی والے تھے تو ایک کشتی والے نے ان کو بٹھا لیا. بڑی پیار محبت سے وہ خضر کو جانتا تھا، اس نے بڑی پیار محبت سے بٹھایا اور کرایا بھی نہیں لیا. ایک ڈیڑھ اس کا بٹا تو نہیں. تو اب سوال تو کرتا ہے، تو سوال کر دیا. ہم بھی ہوتے تو ہم بھی سوال کرتے، ہم بھی ہوتے تو سوال کرتے. تو انہوں نے سوال کر دیا بٹا بھی ہوگا. تم نے کہا تھا نہیں کہنا کچھ. اللہ و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی دفعہ جو موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال ہوا ہے یہ بھول کر ہوا ہے. ان کو سمجھ نہیں آئی کہ میں نے سوال نہیں کرا. وہ کہنا پھٹا ہوا ایسی بات نہیں تھی، اس کے بارے میں صبر کر سکتے تھے لیکن وہ بھول گئے کہ میں نے سوال نہیں کرا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. خیر انہوں نے کہا کہ بھائی میں بھول گیا. قرآن بھی کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں بھول گیا ہوں اور بھولنے پر اتنی سختی نہ کرو. خیر پھر چل پڑے، کشتی سے اترے اور ایک لڑکا راستے میں نظر آیا تو روک کر دیا. اب اس پر تو سوال کیا غصہ بنتا ہے. نبی اللہ کا کسی کو قتل ہوتے اپنے سامنے دیکھیے بولے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا انہوں نے بولنا ہی بولنا تھا. اب ان کو پتا تھا کہ میں نے نہیں بولنا لیکن جو بول رہا تھا انہوں نے یہ کیا کیا اتنا بڑا ظلم. انہوں نے کہا میں نے کہا تھا نہیں بول رہا. پھر کہتے ہیں اچھا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا، آئندہ اگر میں بولوں گا تو پھر ٹھیک ہے، ہماری لا ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، تم جو مرضی کر لینا، میری طرف سے کوئی بہانہ باقی نہیں بچے گا. تو آئندہ. تو تیسرا واقعہ یہ ہو گیا کہ کسی بستی میں گئے، بھوک لگی ہوئی تھی. بستی والوں کو کہا بھی کوئی مہمان نوازی کر دو، کوئی نہیں کی. کھانا شانا بھی دیا، کچھ بھی نہیں دیا. کوئی بہت ہی کوئی بے دین قسم کے لوگ ہوں گے. تو وہاں سے نکلنے لگے تو ایک دیوار گرنے والی تھی، اس دیوار کو گرنے والی دیوار کو سیدھا کر دیا، ٹھیک کر دیا. بعض نے تو کہا ہے کہ خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ لگایا اور وہ سیدھی ہو گئی، معجزہ نہ تھا. اور بعض نے کہا نہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کو گری ہوئی دیوار کو سیدھی کرنے کے لیے جیسے پوری اس کو تعمیر کرتے ہیں تعمیر کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہاں سوال کیا ہے نا موسیٰ علیہ السلام وہ یہ کیا ہے کہ آپ ان سے اجرت لینی تھی. آپ تو اجرت کس چیز کی بنتی ہے؟ اسی چیز کی بنتی ہے جو آپ نے وہاں کام کیا ہو.
تو لہذا جب سوال کیا کہ اجرت لے لینی چاہیے تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تیسرا عذر بھی پورا ہو گیا، اب میری تیری جدائی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں مسائل کیا ہو۔ مسائل انہوں نے تینوں کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا جی پھٹا جہاں میں نے توڑا ہے وہ مساکین کی کشتی تھی اور وہ بیچارے اپنا روزی روٹی کماتے تھے، ان کی کشتی اچھی تھی، تو ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ، وہ کشتیاں پکڑ رہا تھا، تو میں نے اس لیے پھٹا توڑ دیا تاکہ وہ اس کو ایک نقص والی کشتی سمجھ کے نہ پکڑے تاکہ ان کی روزی چلتی رہے۔ اچھا، اور دوسرا لڑکا، کہتے لڑکا جو ہے وہ انتہائی بد کردار قسم کا لڑکا تھا، اس کے والدین مومن تھے، تو اس کو میں نے اس لیے مار دیا کہ اللہ تعالیٰ اچھا بچہ اس کا اچھا نہیں کو بدل دے دے۔ تیسری بات کہ وہ جو دیوار تھی اس کے نیچے خزانہ تھا، تو دو بچوں کا، اور بچے بھی چھوٹے تھے اور ان کے والدین بڑے نیک تھے، وہ فوت ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ یہ بچے بڑے ہوں تو پھر ان کے ہاتھ یہ خزانہ آئے، اگر چھوٹے ہوتے خزانہ نکل آئے گا، باہر نظر آ جائے گا، پھر لوگ لوٹ کے لے جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرنا تھا۔ اور آخر میں یہ حضرت خضر نے فرمایا وما فعلتہ عن امری، میں نے اپنی مرضی سے ان میں سے کوئی کام نہیں کیا، یعنی اللہ نے کروایا۔ خیر یہ ساری بات بتا کے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جدائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ ایک علم آیا ہے، ایک خاص اچھا پھنڈا ٹوٹا تھا، وہ اس وجہ سے ٹوٹا تھا، کس طرح عجیب بات ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں پتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا اور صبر کر جاتے ہیں تو ہمیں مزید علم حاصل ہو جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سردار انبیاء ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا اور صبر کر جاتے تو ہمیں اور علم آ جاتا۔ اس کا مطلب یہ کوئی معاملہ کسی ایسے علم کا ہے جس کا تعلق نبی علم سے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو علم نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی اولو العزم۔ آپ کو پتہ ہے کہ عام انسان ان میں سے جو اللہ تعالیٰ نے صحابی کو فوقیت دی ہے وہ کسی اور کو نہیں دی، اور جو نبی کو عام صحابہ کے اوپر فوقیت دی ہے وہ صحابہ کو بھی نہیں دی، اور پھر نبیوں میں سے جو اولو العزم رسول ہیں، 5 اولو العزم رسول، ان 5 رسولوں کو جو حیثیت دی ہے دل کا رسول فضل بعد، اللہ فرماتا ہے کہ رسولوں میں سے اپنے پاس پر فوقیت دی ہے، اور سب سے زیادہ جو ان پر اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، کوئی ایسا علم ہے۔ اب آ جائیے کہ یہ کون سا علم تھا اور اس میں کون سی بات تھی، کیا درس تھا، کیا سبق تھا، شبہات کی طرف بات ہے۔ اب یہ علم کیا تھا؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے، اور مفسرین نے جو سب سے بڑی 2 دلیلیں پکڑی ہیں وہ دلیلیں پکڑی ہیں، ایک یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ فوجد عبد من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا، کہ ان کی ملاقات دونوں کی ہمارے بندے سے ہوئی جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی۔ اچھا، وہ جو اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی تو قرآن میں رحمت نبوت کو کہا گیا، جہاں خاص طور پہ جو سورہ دخان میں ہے، جہاں کفار کا یہ اعتراض اللہ کریم نے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ لولا نزل هذا القرآن على قريتين على رجل من القريتين عظيم، کہ یہ جو قرآن ہے یہ ان 2 بستیوں میں سے کسی سردار پر کیوں ڈال دیا، وہ یہ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایوب سامون رحمت رب، کیا رب کی رحمت کی تقسیم ان کے ذمہ ہے؟ تو رب کی رحمت وہاں کس چیز کو، رحمت رب نے کس چیز کو فرمایا ہے؟ نبوت کو۔ لہذا وہ کہتے ہیں یہاں جب آتیناہ رحمۃ من عندنا، ہم نے اپنی طرف سے ان کو رحمت عطا کی تھی، تو یہاں سے بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ نبی تھے
حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، بس موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم رکھتے تھے وہ، تو وہ علم سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سے زیادہ علم رکھنے والا وہ ہے۔ اس کی ایک اور دلیل کہ وہ نبی تھے جو آخر میں انہوں نے فرمایا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، مرضی سے نہیں کیا تو کس کی مرضی سے کیا؟ تو اللہ کی مرضی صرف نبی کے اوپر آتی ہے، اللہ کی مرضی کی وحی صرف نبی کے اوپر آتی ہے، کسی عام آدمی تو جس کا مطلب ہے وہ نبی۔ اس سے انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ نبی تھے، ایک نبی کا علم دوسرے نبی سے کم زیادہ ہو سکتا ہے، لہذا ایک نبی کا علم تھا دوسرے نبی کا علم وہ دوسرے نبی سے سیکھنے کے لیے چلے۔ اور اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ایک نبی نے دوسرے نبی سے علم سیکھا تو پھر ایک نبی کسی بندے کو قتل کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا نبی نے بتا قتل کیا ہے، گھنٹہ توڑا چاہے وہ تو چھوٹا جرم ہے، وہ تو کوئی جرم ہے نہیں، اور دیوار کھڑی کر دی یہ کوئی جرم نہیں، یہ تو نیکی ہے، لیکن بندہ قتل کرتا ہے تو بندہ تو قتل نبی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بندے قتل کرنے کے لیے، کسی کو مارنے کے لیے کسی نبی کی کبھی کوئی ڈیوٹی نہیں، سوائے اس کے اس کی جو چار وجوہات ہیں ان میں سے وجوہات میں سے کوئی وجہ ہو، اس کے بغیر کسی نبی۔ لہذا جن لوگوں نے ان دو دلیلوں کی بنیاد پر یہ کہا ہے کہ وہ نبی تھے، اس کا جواب بخاری شریف کی حدیث میں میں نے شروع میں عرض کیا کہ علم کی نوعیت کا واقعہ ہے، علم کی نوعیت سمجھانے کا واقعہ ہے۔ حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا بخاری شریف کی حدیث میں، اسی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے راوی ہے، اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ پہلا واقعہ ہوا نا وہ پھٹا توڑنے والا، تو انہوں نے کہا کہ میں تو بھول گیا تھا تو ایسے نہ کر۔ اس موقع پر حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا سنو، اب یہ فطرہ ذرا غور سے سنو، انی علی علم من علم اللہ تعالی علمنی بھی، میں ایک ایسے علم پر ہوں، مجھے میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو اللہ کے علم میں سے ہے۔ انی علی علم، میرے پاس ایک ایسا علم ہے من علم اللہ تعالی جو اللہ کے علم میں سے ہے، علمنی بھی جو اللہ نے مجھے سکھایا، لیکن ساتھ فرمایا لا تعلمہ انت، تو نہیں جانتا اس کا۔ خضر موسیٰ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نہیں جانتا، اللہ کے علم میں سے ہے یہ علم، لیکن یہ علم تو نہیں جانتا، لا تعلمہ انت، لیکن ساتھ ہی فرمایا وَأَنْتَ عَلَىٰ عِلْمٍ مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، تو اللہ کی طرف سے جس علم پر ہے، تجھے اللہ نے جو علم عطا فرمایا ہے، علمکہ اللہ، جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، لا اعلمہ، اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ موسیٰ والا علم خضر نہیں جانتے، خضر والا علم موسیٰ۔ نبی کیسے؟ نبی تو شرعی علم لے کے آتا ہے، وہ جو شرعی امور ہوتے ہیں وہ سارے نبی کو پتا ہوتا ہے، کسی کے پاس تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، شریعت کا علم نبی کے پاس تھا، اسی وجہ سے انہوں نے کہا تھا میں سب سے بڑا۔ لیکن اب خضر کہہ رہے ہیں کہ میرے والا علم تیرے پاس نہیں، تیرے والا علم میرے پاس نہیں، وہ نوعیت اور ہے، یہ نوعیت ہے۔ لہذا سمجھ لیجیے ایک شریعت کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف نبیوں کے ذریعے، وحی کے ذریعے لوگوں کو بتایا ہے۔ اللہ وحی کرتا ہے اپنے انبیاء کے اوپر اور نبی آگے بتاتا ہے، اور یہ وہ پہنچانے کا کام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے آگے پہنچا دو۔ یہ ہے شریعت ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ معاملہ اس شریعت کے علم میں بندے کو مارنا جرم ہے،
اس شریعت کے علم میں بندہ قتل کرنا جرم ہے بغیر کسی وجہ، لہذا وہ کام حضرت خضر نے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو خود انہوں نے بتا دیا کہ تمہارے علم کی نوعیت اور ہے، میرے علم کی نوعیت اور ہے، اس کا مطلب ہے ان کا علم شرعی علم نہیں ہے، شریعت کا علم نہیں، ان کا علم تکوینی امور سے تعلق ہے۔ لہذا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ کے کارکنان جو ہے، کارکنان قضاء و قدرت کوئی نہ کوئی کام تو کر رہے ہیں، کسی کے ذریعے فرشتے ہی کام کرتے ہیں نا۔ کوئی آج کو بچہ سب چھت سے گر جائے تو اس کو کسی نے دھکا دیا ہے نا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس ایکسیڈنٹ میں کارکنان قضاء و قدرت موجود ہے نا۔ کوئی کسی کی بریک لگاتا ہے، کوئی کسی کی نہیں لگاتا، کوئی کسی کو بچا لیتا ہے ایکسیڈنٹ سے، کوئی کسی کو ایکسیڈنٹ کے اندر گھسا دیتا ہے۔ یہ سب کچھ جو دنیا میں ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہو یا برا ہو رہا ہو، وہ اللہ اپنے کارکنان قضاء و قدرت کے ذریعے سے پوری دنیا میں امور سر انجام۔ امام حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں جس کے ساتھ فرشتے نہ ہوں اور فرشتوں کے ذریعے سے ہر کام کے اندر فرشتے۔ بلکہ انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب کوئی مچھیرا جال ڈالتا ہے نا مچھلیاں پکڑنے کے لیے، تو ہر مچھلی کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جدھر موجا، اور وہ فرشتہ اس کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ جب غلام فرشتے مچھلیوں کو جال کے اندر یعنی وہاں تک لانے کے لیے فرشتے۔ کتنے فرشتے اللہ کے فرشتوں کی تعداد تو نہیں جانتا ہے، نہیں پتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سا بتایا ہے۔ ہاں، وہ حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ یوں ہر ایک کے ساتھ تو فرشتے اللہ کے جتنے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح کا یہ کعبۃ اللہ ہے نا، یہاں طواف ہوتا ہے، اسی طرح کی بیت المعمور ہے ساتویں آسمان میں، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، اور وہاں ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس فرشتے کی ایک دفعہ باری آ گئی قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ تو کتنے 70,000 ایک وقت میں کر رہے ہیں، تو وہ سارے کام بنا کر وہ ہمیں تو نظر نہیں آتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کو ٹوٹا ہے اور گر گیا، اس کے سر پڑ گیا اور وہ سائیکل سے گر گیا اور فوت ہو گیا۔ آخر اس کو کسی نے دھکا دیا ہوگا، کسی نے کچھ کیا ہوگا۔ وہ کارکنان جو ہے اللہ کے، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں نا۔ نیگیٹو جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، جو پازیٹیو ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، وہ کسی کا نتیجہ ہو یا نہ ہو، سارے معاملات اللہ کے پاس، اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہماری حد ادراک، وہ جو صحت والی مثال سامنے رکھ لیجیے کہ ہم کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ اپنے تکوینی امور کس طرح سے بنا ہمیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام میں سب سے بڑا عالم ہوں، تو اللہ نے صرف ایک مختلف نوعیت علم بتائی کہ جا کے میرے اس بندے سے دیکھ، تمہیں پتا چلے کہ علم جو ہے وہ کس طرح کا، اور نوعیتوں کا بھی علم ہوتا ہے، اور وہ کس نوعیت کا علم ہے ہمیں کچھ نہیں پتا، صرف ایک جھلک دکھائی ہے اللہ کریم نے کہ یہ دیکھو اس طرح کا علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ اور یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ حضرت خضر نے کہہ دیا تھا انی علی علم من علم اللہ تعالی، میرا بات علمنی، جو مجھے اللہ نے علم سکھایا ہے، لا تعلم انت، تو اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وانت علی علم، ایک شرعی علوم کی کہانی ہے وہ تیرے پاس ہے، من علم اللہ تعالی، یہ بھی اللہ نے اپنے علم میں سے دیا ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ مجھے نہیں سکھایا۔ علمہ اللہ، اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، لا علم، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے وہ خضر کے پاس نہیں، اور جو خضر کے پاس ہے وہ
موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں، اس کا مطلب علم کی نالج مختلف ہے. وہ شرعی امور کا علم ہے، وہ تکوینی امور کا علم ہے. لہذا تکوینی امور میں سے اللہ کسی کو حکم دے کہ فلاں کو یہ کرنا ہے، فلاں کو یہ کرنا ہے، چاہے پازیٹو ہو چاہے نیگیٹو ہو، جو بھی دنیا میں امور ہمیں اگر نظر آنا شروع ہو جائے نا بندے، میرا بیٹا گرا ہو چھت سے اور مجھے نظر آ جائے کہ فلاں فرشتے نے گرایا ہے یا فلاں کارکنان نے قضاء و قدر نے گرایا ہے، میں اس کو پکڑ کے ایسی کیسے بیٹھ دوں. وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اور کیا کیا؟ اور کیف تصبر علی ما لم تکن به. انسان کی نفسیات یہ ہے کہ جس کا اس کو پتہ نہیں ہوتا یہ صبر کر سکتا ہی نہیں. اب وہ تکوینی امور ہے جس کا اس کو کچھ نہیں پتا، اور ان میں سے 3 واقعات سمجھا دیے. اور وہ کارکنان قضاء و قدرت میں سے ایک کارکن تھے خضر، اور یہ ہم نے بحث کی کہ یہ نبی تھے. اگر کوئی نبی تھے تو ان کا علم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم ایک جیسا ہونا چاہیے تھا. ان کی نوعیت تو ایسی نہیں تھی. یہ ہو سکتا تھا میرا علم تھوڑا ہے، میرا علم زیادہ ہے، لیکن تو ہوتا تھا شرعی علوم نا، تکوینی علوم کا ماہر، تکوینی علم کا ماہر نبی نہیں. لہذا وہ نبی ان کو اللہ نے سکھایا تھا، لیکن وہ نبی نہیں تھے، وہ ایک کارکن تھے. انہوں نے کام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھ سکے تو پریشانی پیدا ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا. اب بات صرف اتنی سی ہے کہ وفوق کل ذی علم علیم، اللہ نے علم کی نوعیت دکھا دی، اور وہ علم کی نوعیت دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتا چل گیا کہ علم رکھنے والے بڑے بڑے اس دنیا میں پڑے ہیں، اور ساتھ یہ بھی پتا چل گیا کہ اصل علم صرف اللہ کے پاس ہے، مجھے یہ علم اللہ کی طرف لوٹانا چاہیے تھا. اور اس سبق کو یوں پڑھایا حضرت خضر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا اسطور، ایک چڑیا آئی، دونوں بیٹھے ہوئے تھے کشتی میں، جس وقت کشتی میں تو ایک چڑیا آئی، فوقع علی حرف السفینہ، وہ آگے کشتی کے کنارے میں بیٹھ گئی. فنقر فی البحر نقرا، پھر اس نے اپنی چونچ ڈالی سمندر میں، چونچ ڈال کے نکال دی. چڑیا سمندر چونچ میں کتنا پانی لے گی. پھر حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا اللہ اکبر کہ علمی ما علمی و علم کا، تیرا علم بھی اور میرا علم بھی نوعیت مختلف ہے. تیرا علم اور نوعیت کا، میرا علم اور نوعیت کا، علم کی نوعیت مختلف ہے. لیکن ما علمی و علم کا الا مثل ما نقص هذا الاسطور من هذا البحر. انہوں نے کہا کہ تیرا علم بھی سارا اکٹھا کر لیا جائے اور میرا علم بھی سارا اکٹھا کر لیا جائے تو اس کی حیثیت اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے اس چڑیا کی چونچ میں پانی کی مثال سمندر کے مقابلے. فوق کل ذی علم، یہ صرف علم کی نوعیت سمجھانے کا کام ہے کہ اصل علم اللہ کے پاس ہے. آپ کے پاس کوئی سوال ہو اس طرح کا تو اس کو اللہ کی طرف اٹھانا، اللہ جانتا ہے. اور رسوخ کے علم رکھنے والے یہی کہتے ہیں وہ لوگ آمنا بہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اور ہم بس اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. لہذا اس سے جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہی سبق حاصل ہوتا ہے کہ علم کی وہ نوعیت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی، یہ شریعت کا علم ہے، وہ وہی علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، اور اس علم کا نام علم وحی ہے. اس علم کو حاصل کرنا بھی ضروری ہے، فرض ہے، اور اسی علم کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے. رہ گیا وہ علم جو حضرت خضر کے پاس تھا، اس کے ہم مکلف ہی نہیں، نہ ہم اس کے مکلف ہیں، نہ ہم اس کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں. ایسے پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے علم لدنی نکال لیا ہے کہ من لدنا علما، کہ ہمارے علم، ہم نے اس کو علم دیا اپنی طرف سے، تو لوگوں نے کہا کہ ایک علم لدنی ہوتا ہے، ایک شرعی علم ہوتا ہے، ایک علم لدنی ہوتا ہے. علم لدنی اپنا ہے،
لہذا جس کے پاس اپنا علم ہوتا ہے انہوں نے پھر یہاں سے یہ بھی بات نکالی جو کفر ہے، یہ بات نکالی کہ علم لدنی جس کے پاس ہو، حضرت خضر کے پاس علم لدنی تھا، حضرت موسیٰ کے پاس علم شرعی تھا، تو علم لدنی علم شرعی سے بڑا علم ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے وہ سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھیجا، اور ولی جو ہے اس کا مرتبہ بعض بات نبی سے بڑھ جاتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وہ کفر کے طلبات ہیں جو بعض لوگوں نے اس واقعے کے حوالے سے کہے، نہ کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں کبھی واقع ہے، اور اس پوری کہانی کے بعد یہ پتہ چلا کہ اس علم کے شرعی علوم کے سب سے بڑے عالم حضرت موسیٰ ہی تھے۔ انہوں نے غلط بات نہیں کی تھی، انہوں نے بس یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ اللہ جانتا ہے کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اس دنیا میں کئی طرح کا علم پڑا ہے، اور اس علم کی مختلف نوعیتیں ہیں، اور ان علوم کو جاننے والے بہت سارے یہاں پہ موجود ہیں۔ لہذا آپ کو کوئی عالم اپنی نوعیت کا علم جاننے والا مل جائے، کوئی کسی علم کو جاننے والا مل جائے، آپ اس کے مکلف نہیں ہیں۔ خضر نے بندہ قتل کیا یا پھٹا توڑا یا دیوار بنائی، ان کو اللہ کی طرف سے بتایا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا، وما فعلت عن امری، میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، لہذا ہم اس میں سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ علم لدنی کی وجہ سے آپ کو کچھ بھی مل جائے، علم لدنی کی کوئی حقیقت نہیں، صرف اس علم کی حقیقت ہے جو اللہ سکھائے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک تنبیہ کی ہے، اور اس تنبیہ کے ذریعے سے ہمیں بہت سارے اسباب مل گئے کہ اس دنیا میں علم کی نوعیتیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن مکلف ہم صرف شرعی علم کے ہیں، اور شرعی علم وہ ہے جو خواہشات نفس پر مبنی علم نہیں ہوتا، وہ وحی کے مقاصد پر علم ہوتا ہے۔ مقابلہ ہی دو چیزوں کا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ نے لوگوں کی خواہشات نفس کی پیروی کی العلم آ جانے کے بعد، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو آپ کا نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی دوست۔ دوسری جگہ فرمایا إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علوم جتنے مرضی ہو جائیں، متشابہات آیات جتنے مرضی مفاہیم دیتی رہی، اس میں سے جتنے مرضی مفاہیم نکلتے رہے، ہم اصل میں جس کے مکلف ہیں، جس کے ہم پابند ہیں، وہ اس علم کے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا۔ اور بتانے کے بعد آپ نے پوچھا تھا کہ حل بلغتکم، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ انہوں نے سب نے بیک زبان ہو کے کہا قد بلغت وأديت ونصحت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا، آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے خیر خائی کا حق ادا۔ اس کا مطلب ہے جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے، اگر اس میں کوئی علم لدنی کوئی نہیں ہے تو اس علم کی کوئی حیثیت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، ایسا کرو جتنے لوگ موجود ہیں یہ ان لوگوں تک یہ علم پہنچا دے جو لوگ موجود نہیں ہیں۔ آج جو جگہ جگہ مسجد جو ہم کتاب و سنت کی تعلیم کی بات کر رہے ہیں، یہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھائے ہوئے سبق ہے جو ہم آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے۔ جو شخص اپنی طرف سے کوئی بنائے علم لدنی بنائے، علم لدنی اس کے پاس ہو جس کے پاس وحی آتی ہو، وحی جس کے پاس آتی ہے اس کے پاس کوئی علم لدنی ہے نہیں، نہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں موسیٰ تھوڑی دیر اور سے کرتا نہیں آ رہا، کچھ اور بھی علم آ رہا ہے، یعنی ایسا علم ہے، علم کی وہ جہت ہے جو نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے نہ موسیٰ علیہ السلام۔ لہذا ہم اس علم کے مکلف ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا اور جو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل ہوا، اور وہ شریعت کا علم ہے، وہ کتاب و سنت ہے، اسی کو پڑھنا چاہیے اور اسی کو پڑھ کے اس کو عمل کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم اور صحیح طرز عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دیکھیں وہ تو آگے تفصیلات ہیں، ایک ایک چیز کے اندر بہت جو ہے نا اسباب موجود ہیں۔ دیکھیں یہ جو بات ہم نے کہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شرعی اصول کے تحت بتایا کہ واللہ اعلم
اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں نہ پسند ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. لہٰذا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ جو کچھ چیزیں، جو کچھ معاملات ہو رہے ہیں، آپ اس میں یہ سمجھیں کہ اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. جو بڑے کہتے ہیں نا اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، یہ شرعی اصول ہے کہ اللہ عالم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. لہذا دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کبھی پریشانی ہونا چاہیے. ہر معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے. اور اس کو آپ اس حدیث کے ساتھ جوڑ لیجیے. اچھا سوال ہمارے بھائی نے کیا کہ آپ اس کو اس حدیث کے ساتھ جوڑ لیجیے. اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں ایک حدیث ہے، عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے. مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے کہ یہ تنگ دستی میں بھی اجر دے دیتا ہے، خوشحالی میں بھی اجر دیتا ہے. اس کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ایمان ہونا شرط ہے بس. اور پھر یہ بھی فرمایا وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ معاملہ، یہ پریویلیج، یہ استحقاق مومن کے علاوہ کسی اور کا نہیں. دل میں نفاق ہو بالکل، شرک ہو نہیں، کفر ہو نہیں، مومن ہو اس کو تندرستی میں بھی اجر ملتا ہے، مصیبت میں بھی اجر ملتا ہے، پریشانی میں بھی اجر ملتا ہے، خوشحالی میں بھی اجر ملتا ہے. پھر آپ اسے وضاحت فرمائیں کیونکہ مومن ہے، ایمان رکھتا ہے، اس لیے وہ خوشحالی میں اللہ کا شکر کر کے اجر لیتا ہے، تندرستی میں صبر کر کے اجر لیتا ہے. یہ وہ طرز عمل ہے. آپ کوئی پھٹا ٹوٹے تو آپ کو بظاہر نہیں پتا چلا کہ یہ کیا ہوا، لیکن حقیقت کیا تھی؟ ان کی خیر خواہی. جن کی کشتی کا پھٹا توڑا تھا ان کی خیر خواہی. یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کہاں کون سی حکمت ہے. جو آپ دنیا میں بھی اتنے واقعات، ہمارے ساتھ بھی روزمرہ زندگی میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم اگر ایک دفعہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو بظاہر ہمارے حق میں نہیں ہوتی، تو کل کل جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اسی سے کوئی نہ کوئی اچھا نتیجہ نکل آتا ہے. اور یہ روزمرہ کے اندر بھی سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو بتانے کی بات یہی ہے کہ ہم اس کے نہ مکلف ہیں، نہ اس کا ہم نے حساب رکھنا ہے. ہم نے حساب رکھنا ہے اللہ نے کیا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اگر ہم اس کا حساب رکھیں گے تو پھر سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کبھی بھی اللہ جتنا پاک وفا ساتھی ہو کوئی. جب آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ذریعے سے وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے. بظاہر جو کچھ آپ کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی درخت کی کتاب میں آپ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب اس علم کی بھی حیثیت اتنی ہے جتنی قرآن نے بتائی. علم الکتاب برقیہ بھی تھا کہ کون تھا، یہ بھی کیا بتا قرآن نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کون تھا. یہ تو مفسرین کا خیال ہے کہ وہ فلاں آدمی تھا، وہ فلاں آدمی تھا. یا رب الحمد تمہارے مجید جلال وجہ، یا رب الحمد تمہارے مجید جلال وجہ اور عظیم سبحان. یا رب الحمد تمہارے مجید جلال وجہ اور عظیم سبحان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا.
اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اجب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك جميع سخطك. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره. اللہ تو ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے. اللہ تو ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. اللہ چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے, علانیہ پوشیدہ گناہ معاف کر دے, اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے, انفرادی اجتماعی گناہ معاف کر دے. اللہ ہمارے اہل خانہ کو معاف کر دے, ہمارے بچوں کو معاف کر دے, ہماری اولادوں کو معاف کر دے, ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما دے, ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دے. اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے. اللہ ہماری بقیہ زندگی اپنی رضا اور اپنی پسند کے مطابق بنا. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے دین کا سچا خادم بنا. اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد نبی عطا فرما. اللہ جتنے بھی صاحب اولاد ہیں ان کو اولاد کی طرف سے ہر قسم کی پریشانی دور فرما. اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما. اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما. اللہ ہماری اولادوں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو متقین کا امام بنا. اللہ جن بچے بچیوں کی رشتوں کی پریشانیاں ہیں اللہ عزت آبرو کے ساتھ بہترین رشتوں کو بردوست فرما. اللہ جن بچے بچیوں کی صحت کی پریشانی ہے وہ بھی دور فرما. جن کی تعلیم کی پریشانی ہے وہ بھی دور فرما. اللہ جن کے گھر بار کی پریشانی ہے وہ بھی دور فرما. جن کے کاروبار کی پریشانی ہے وہ بھی دور فرما. اللہ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما. دکھیوں کے دکھ دور فرما. اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ تمام مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما دے. اللہ خزانہ غیب سے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے. اللہ مشکوک روزی اور رزق حرام سے بچا دے. اللہ رزق حلال وافر عطا فرما. اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی محتاجیاں دور فرما دے. اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی محتاجیاں دور فرما. اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی خوشحالیاں عطا فرما. اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی رسوائیوں سے بچا دے. اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی عزت عطا فرما. اللہ پوری دنیا میں مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اللہ ہماری دنیا میں بہترین کر دے. اللہ ہماری آخرت میں بہترین کر دے. اللہ ہماری دنیا میں بہترین کر دے. اللہ ہماری آخرت میں بہترین کر دے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرما. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين.